اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ بزرگان محترم، خطبہ غدیر کی مسلسل گفتگو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ اس خطبہ کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ملت واحدہ ہیں، ہم نے ایک تسبیح میں پڑھنا ہے، تو نبی کریم نے ہمیں پڑھنے کا ایک خیال بتایا ہے کہ اگر میرے بعد آل رسول کو، میری آل کو اپنا امام بنا لو گے تو کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی آپس میں فسادات نہیں ہوں گے، کوئی قتل و غارت و کشت و خون نہیں ہوگی، کیونکہ علی اور اولاد علی ہی ہمیں وہی جنت کے سردار ہیں، وہی جنت کے وارث ہیں۔ اگر وہ جنت کے وارث نہ ہوتے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نہ کہتے کہ جاؤ بیٹا، اگر حسن امیر نے آپ کو نوکر کہا ہے تو ان سے لکھوا کے لاؤ، یہ کفن میں رکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی بھی ہو اس وقت تک پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک علی اسے ٹکٹ نہیں دے گا۔ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ تو نبی کریم نے خطبہ غدیر میں فرمایا معاشر الناس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، کما امرکم اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لئن طال علیکم الامد فکسرتم او نسیتم فعلی ولیکم یبین لکم الذین تبعوا اللہ عز وجل بعدی ومن خلفہ اللہ منی ومنہ یخبرکم بما تسألون عنہ ویبین لکم ما لا تعلمون۔ فرمایا لوگو، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، اور یہ خیال رہے اگر امتار زمانہ کے باعث مذہبی معاملات میں کوتاہی ہونے لگے یا یہ کہ تم سیرت سے دین کے احکامات بھول جاؤ تو پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ علی تمہارا مولا نہیں ہے۔ جو باتیں تمہیں معلوم نہیں ہوں گی یہ پوری وضاحت کے ساتھ تمہیں بتا دیں گے، اور علی کو خدا نے منصب ولایت پر مقرر کیا ہے، نیز میرے اور ان کے سلسلے سے جو پیشوا بعد میں آئیں گے وہ تمہارے سوالوں کا کامل جواب دیتے رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو علی سے پوچھو یا علی کی اولاد سے پوچھو، اور قرآن مجید کی حسین الفاظ ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور میرے معصوم امام نے فرمایا اہل ذکر سے مراد ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ الا ان الحلال والحرام اکثر من ان اوصیہما واعرفہما فامر بالحلال ونہى عن الحرام فی مقام واحد۔ دیکھو لوگو، حلال و حرام کے مسائل اتنے تھوڑے نہیں ہیں کہ میں انہیں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مسائل وسیع ہیں۔ حلال و حرام جیسے وسیع اور قانونی مسائل کو ایک جگہ میں بتا نہیں سکتا، بس مجھے یہی اس وقت حکم یہی ملا ہے کہ ابھی ابھی تم لوگوں سے علی کی بیعت لو اور تمہارے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں ہاتھ لے کر یہ کہو کہ خدائے ذوالجلال کی جانب سے علی اور اس کی اولاد کے بارے میں مجھ رسول کو جو حکم ملا ہے تم اسے قبول کرنے کا جو وعدہ کرو، یاد رکھو علی کی مانند اور علی اولاد علی یعنی میری آل بھی مرکز امامت ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ساری رہے گا، اور انہی ہستیوں میں قیم آل محمد ہیں جن کا ہر فیصلہ حق و صداقت میں ڈلا ہوا ہے۔ نبی کریم نے اس خطبہ میں بتاتے ہوئے پھر سرکار نے علی سے لے کر مہدی تک پھر تعارف کروایا، اور یہی کہا تھا کہ ان حلال والحرام اکثر من ان اوصیہما واعرفہما فامر بالحلال ونہى عن الحرام فی مقام واحد فامرت، مجھے حکم دیا گیا اخذ البیعۃ علیکم، تم سے بیعت لوں، منکم وصفقۃ لکم بالقبول ما جئتم بہ عن اللہ جل فی علی امیر المومنین والائمۃ من بعد الذین هم منی ومنہ ائمۃ قائمۃ
منہم المہدی الی یوم الدین الذی یقضی بالحق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال و حرام کے اتنے وسیع احکامات ہیں، میں اس وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن جتنے بھی تمہیں مسائل آئیں گے میرا علی بتائے گا، میری علی کی اولاد بتائے گی۔ اور اس وقت جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو صرف علی اور علی کی اولاد کے بارے میں بتا، اور علی اور اس کی اولاد کی بیعت لے۔ اب میں کیوں، یہ کون ہے علی؟ یہ پہلے علی ہیں، اور آخری جو ان کا بیٹے ہیں وہ مہدی ہوں گے، جو میری ذریت ہیں، جو حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ان کا ہر فیصلہ صداقت کے سانچے میں ڈھکا ہوا ہوگا۔ معاشر الناس وکل حلال دللتکم علیہ وکل حرام نہیتکم عنہ فانی لم ارجع عن ذلک ولم ابدل۔ اے لوگو، حلال و حرام کی جو حدود و قیود اللہ نے مقرر کی ہیں، ان حدود میں نہ کچھ بدلا ہے، نہ کوئی تغیر ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے، اللہ کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ کسی کو اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو دین میں اپنی مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ الا فذکروا، آگاہ رہو، یاد رکھو، ذالک واحفظوہ، اسے یاد رکھو، وتواصوا بہ، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو، ولا تبدلوہ، اس کو کبھی نہ بدلنا، ولا تغیروہ، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا، اس شریعت کو تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کرنا، میرے کسی احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو یاد رکھ لو، ایک دوسرے کے بارے وصیت کرتے رہو، میرے اس قول و قرار کو کبھی نہ بدلنا۔ الا انی اجدد القول، میں تمہیں اس قول کی تجدید کروا رہا ہوں، اس قول کی تجدید کروا رہا ہوں کہ یہ جو میں پکا قول دے رہا ہوں اس قول پہ ثابت کر رکھنا۔ الا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، امر بالمعروف کرو اور نہی سے روکو۔ الا ان راس امر بالمعروف ان تنتہوا الی قولی، فرمایا امر بالمعروف کا جو انتہائی قول یہ ہے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس پر ڈٹ جاؤ۔ وَتُبَلِّغُوهُ مَن لَّمْ يَحْضِرُوهُ، جو اس میدان میں ابھی آیا نہیں ہے، جو حج میں آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن امر بالمعروف یہی ہے کہ میرے علی کی ولایت لوگوں تک پہنچاؤ، میرے علی کی امامت لوگوں تک پہنچاؤ، میرے آل کے فضائل لوگوں تک پہنچاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے وارث یہی ہیں، ان وارثوں کا پیغام پہنچاؤ، دین ان سے لو، قرآن ان سے لو، ان سے سمجھ بوجھ لو۔ اگر تمہیں کوئی چیز بھول جائے، جس طرح میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اگر میرے بعد کوئی چیز بھول جائے تو علی تمہیں بتائے گا، میں نے حلال و حرام علی کو بتایا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں نے علی کو دیا ہے، اور میری امت میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی پیدا کرے۔ وَتَأْمُرُوهُ بِقَبُولِهِ وَتَنْهُوهُ عَنِ الْمُخَالِفَتِهِ، فرمایا کہ اس امر کی قبول کرو اور اس امر کی کوشش کرو، کبھی اس کو فراموش نہ کرنا، اور وَلَا أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ مَعْرُوفٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک الا ما امام معصوم، جب تک تمہارے ساتھ امام معصوم نہیں ہوگا تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، تمہارا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت کام آئے گا جب امام معصوم تمہارے ساتھ ہوگا۔ معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمۃ من بعدہ ولدی وعرفتکم انہم منی ومنہ حیث یقول اللہ عز وجل وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ قلت لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اے لوگو، قرآن تمہیں تعارف کروا رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے علی کے بعد ان کے فرزند امام ہادی ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر چکا ہوں، یہ سب میری ذریت ہیں
خداوند عالم کا ارشاد ہے سورۃ زخرف میں کہ ہم نے سلسلہ امامت کو ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا۔ امام وہ ہوتا ہے جو ذریت ابراہیم سے آئے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِكَ لَا يَنَالُ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم کا چند کلمات سے امتحان لے گیا تو ابراہیم نے کہا تھا کہ امامت میری ذریت میں رکھنا، فرمایا ہاں لیکن یہ عہدہ ظالموں میں نہیں ہوگا، جو تیری امت میں ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، امامت ذریت ابراہیم میں ہوگی۔ اور نبی کریم نے سورۃ زخرف کے حوالے میں فرمایا کہ میرے بعد جو اللہ نے امامت رکھی ہے وہ میری اولاد میں رکھی ہے، اور امام جو ہوتا ہے ذریت ابراہیم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آل ابراہیم پہ سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سلام صلوات میں سرکار ختم مرتبہ دی جاتے ہیں، اور جن کو نبی نے امام بنایا ان سب پہ صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب صلی علی محمد و آل